لا إله إلا الله لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 32 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کافر لوگ اعتراض کرتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن، کہ ان پر قرآن اکٹھا کیوں نازل نہیں کر دیا گیا۔ کذالک، اسی طرح، یعنی ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ اس طریقے پر آپ کے دل کو تقویت عطا کریں، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھایا ہے۔ کافروں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یا اللہ کی کلام قرآن مجید پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے، انہی اعتراضات کا سلسلہ جاری ہے، اور رب کریم کی طرف سے جو جوابات دیے گئے وہ جوابات بھی ذکر کیے جا رہے ہیں۔ کافروں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر یہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر نازل ہونے والی کتاب وہ اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب ہے، تو پھر یہ کتاب ان پر اکٹھی نازل کیوں نہیں کی جاتی، اور اس کتاب کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں کیا جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر چونکہ یہودی بھی موجود تھے اور یہ کافر ان کی مجلسوں میں بھی جاتے تھے، تو یہودی ان کو بتاتے تھے کہ تورات تو اکٹھی نازل ہوئی تھی، تو یہ قرآن اکٹھا کیوں نازل نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ اعتراض نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کیا جاتا۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی، فرمایا میرا پیغمبر، ہم قرآن کو تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل کرتے ہیں لنثبت بہ فؤادک، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط رکھیں، آپ کے دل کو تقویت حاصل ہو۔ قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی یہاں یہ حکمت بیان کی گئی ہے۔ ویسے اور بھی بے شمار حکمتیں ہیں، قرآن کریم میں بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن جس حکمت کا بیان یہاں کیا گیا اس کی بھی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا دل مضبوط ہو۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ جب قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوگا تو اس کو یاد کرنا بھی آسان ہوگا، اس کی سنبھال، اس کی حفاظت بھی آسان ہوگی۔ تو جب قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوگا، جب وہ یاد بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا تو دل میں پریشانی نہیں رہے گی قرآن کو یاد رکھنے کی، تو اس سے بھی دل مضبوط ہوگا۔ دل کے اندر تقویت حاصل ہونے کی دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کافروں کی طرف سے جب بھی اعتراض کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت نازل ہو جاتی جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی مل جاتی کہ میرا پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے، اگر قرآن اکٹھا نازل کر دیا جاتا اور اس میں کافروں کے اعتراضوں کے جواب بھی ہوتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تسلی بھی ہوتی، تو جب کافروں کی طرف سے تکلیف پہنچائی جاتی تو پھر اس تسلی والی آیت کو یا اس اعتراض کے جواب کو قرآن سے ڈھونڈنا پڑتا۔ جب تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا ہے تو تازہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اعتراض کا جواب بھی آ جاتا ہے، اللہ کے نبی کو تسلی بھی مل جاتی ہے۔ اور تیسری صورت اللہ کے نبی کے دل کے مضبوط ہونے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب تازہ قرآن نازل ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا تھوڑا یا ایک ایک آیت کر کے، دو دو آیت کر کے، ایک ایک سورت کر کے، یہ گویا تازہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی ہوتی ہے اس بات کی کہ میرا پیغمبر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کافروں نے اعتراض کیا، یہودیوں نے اعتراض کیا، عیسائیوں نے اعتراض کیا، اور اللہ نے آیت نازل کر دی تو اللہ نے آیت نازل کر کے بتا دیا کہ میرا پیغمبر میری مدد آپ کے ساتھ ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب اگر اکٹھا قرآن نازل ہو جاتا تو پھر اس طرح جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تازہ شہادت اور تازہ گواہی معیت خداوندی کی، پھر وہ فائدہ حاصل نہ ہوتا۔
اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو آہستہ آہستہ نازل کیا تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مضبوط ہو۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، فرمایا کہ ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھوایا ہے۔ اسی آیت کریمہ کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں وَجَوَّدْنَاهُ تَجْوِيدًا، کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کو خوبصورت کر کے پڑھنا چاہیے۔ جس طرح عربی لوگ قرآن کریم کو خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو قرآن کریم کو اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر اور خوبصورت انداز میں پڑھنا چاہیے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، میرا پیغمبر یہ لوگ جب بھی آپ پر کوئی اعتراض کرتے ہیں، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم اس کا جواب ٹھیک ٹھیک آپ کو بتا دیتے ہیں، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور اس کی بہترین تفسیر کر دیتے ہیں۔ فرمایا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ، وہ لوگ کہ جن کو قیامت کے دن اوندھے منہ سر کے بل گھیر کر اکٹھا کیا جائے گا الی جہنم، جہنم کی طرف، اولئک شر مکانا، یہ لوگ ان کا ٹھکانہ بھی بدترین ہے، واضل سبیلا، اور یہ بدترین گمراہی والے راستے پر چل رہے ہیں۔ اصولی طور پر کل کو قیامت کے دن جب سارے انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو 3 گروہ ہوں گے۔ ایک اہل ایمان کا گروہ، اہل ایمان کا گروہ پل صراط سے سواریوں پر سوار ہو کر تیزی کے ساتھ گزرے گا اور جنت میں پہنچ جائے گا۔ دوسرے وہ اہل ایمان کہ جو کم درجے کے یعنی گناہگار، نافرمان، وہ پیدل چلتے ہوئے پل صراط کو کراس کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر باری ہوگی کافروں کی، مشرکوں کی، یہود و نصارہ کی۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ کل کو قیامت کے دن وہ سر کے بل، اللہ تعالیٰ انہیں سر کے بل چلا کر اور دوڑا کر جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ سر کے بل آدمی کیسے چل سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ذات انسان کو پاؤں پر چلا سکتی ہے وہ سر پر بھی چلا سکتی ہے۔ یہ سر کے بل ایسے دوڑیں گے جیسے آدمی پاؤں کے اوپر دوڑتا ہے۔ تو کافروں کا انجام کہ جو اللہ کے نبی پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، کل کو قیامت کے دن ان کا یہ انجام ہوگا کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور یہ کیوں ملے گا؟ دنیا میں گمراہی کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔